میں سب سے پہلے محترم چیئرمین صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ جتنی بھی ہماری رہنما ٹیم ہے ان سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ انہوں نے اتنی کوشش کی اور ایک بڑی سنجیدہ گیدرنگ کا انہوں نے اہتمام کیا ہے۔ اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ راجہ صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، اور بھی ہمارے رانا صاحب ماشاء اللہ سے تشریف لائے ہیں۔ ایک جوان بچہ ماشاء اللہ کل وہ چلا، آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ وہ ماشاء اللہ کل شام کو چلا، وہ KPK سے چلا اور آج پہنچا ہمارے گروپ کا ایک جوان مسٹر توصیف ماشاء اللہ، تو وہ اکیلا یہاں پہنچا اور بہت بڑا فکر ہوا بیچارہ، اتنا لمبا سفر کیا، پتہ نہیں کھانا بھی کوئی ڈھنگ سے کھایا نہیں کھایا، رات کو سویا اور کہاں سویا مجھے نہیں پتا، لیکن میں کافی سرپرائز بھی ہوا ہوں اور کافی پریشان بھی ہوا ہوں، اتنا لمبا سفر کیا۔ ہمارے محترم عمران رائے صاحب جو ہے وہ ماشاء اللہ وہ رہی کام سے کانپور سے تشریف لائے، اور بشیر صاحب بے شمار ساتھی ماشاء اللہ بڑے دور دور سے، رانا عباس صاحب، رانا احسان صاحب اور جتنے بھی ساتھی جہاں جہاں تشریف لائے ہیں، میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ دیکھیں، میں ان لوگوں سے آج گزارش کرنا چاہتا ہوں جو قربانی کے لیے ایک عام سے بکرے کو پال پال کے سنڈا بنا لیتے ہیں۔ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ایک عام سا قربانی کے لیے جو بکرا ہوتا ہے اس کو پال پال کے سنڈا بنا لیتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، قربانی ہوتی ہے سیکریفائنگ کرنا، ٹھیک ہے جی، سیکریفائنگ کرنا، اپنے احساس جذبات کی قربانی دینا، بجائے اس کے کہ ان بکروں کو آپ بادام کھلا کھلا کے سنڈے بنا دیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، ہمارے ملک میں یہاں یاسر حسین صاحب ہیں، پچھلے سال میرے تو ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت چمک دمک مونچھیں اور ماشاء اللہ ہنستا کھلتا ہی جوان تھا۔ آج جب ملا مجھے تو میں سچی بات اس کو پہچان نہیں سکتا تھا کہ اس کی حالت ہی بگڑ گئی ہے۔ میں پوچھا وجہ کیا ہے؟ سخت گرمی، ٹھیک ہے، 50 کی مطلب ہے کہ ڈگری پر آسمان سے بڑھ رہی ہے، اوپر سے آپ ٹریکٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور کھیتوں میں آپ کام کر رہے ہیں۔ یہ بکرے پالنے والوں سے میری گزارش ہے، آپ بکرے نہ پالیں، اس قوم کے جو نوجوان ہیں ان کا احساس کریں۔ یہ ہمارا یہاں ایک جوان بچہ آیا ہوا ہے، میاں مبشر آیا ہوا ہے، بہاڑی سے آیا ہوا ہے، تو ماشاء اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایک دن میری اس بچے سے بات ہو رہی تھی، میں اس دنوں انگلینڈ میں تھا، تو ان سے میری بات ہو رہی، تو یہ بڑا پرات بول رہا ہے۔ میں نے کہا یار میاں مبشر آپ جاگ رہے ابھی تک؟ میں کہا میں صبح 3-4 کا ٹائم تھا، تو کہتا ہاں جی کل سے میں جاگ رہا ہوں۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہتا نہیں پانی لگا رہا ہوں، میں پانی لگا رہا ہوں زمین کو۔ اور یہ 20 سال کا بچہ ہے ماشاء اللہ۔ جس طریقے سے ہمارا فوجی ماشاء اللہ بادل کے اوپر کھڑا ہے، جس طریقے سے، اور بالکل چکنا ہے اور ایک لمحے کا وہ غفلت نہیں کر رہا، بالکل ہی ایسے ہی جو ہمارا احسان ہے وہ 24 گھنٹے الحمدللہ زمینوں کے اندر موجود ہے، چاہے گرمی ہے، چاہے سردی ہے، چاہے بارش ہے، چاہے جو ہے وہ ایکسٹریم لیول کی گرمی ہے 50 کو کراس کر رہی ہے، اور چاہے جو ہے وہ ایکسٹریم لیول کی سردی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ گلوبل وارمنگ ہے اور ویدر یہاں بڑا ایکسٹریم لیول کے اوپر چلا جاتا ہے، اور یہ جوان ماشاء اللہ جو ہمارا احسان ہے وہ دن رات لگا ہوا ہے۔ شکر الحمدللہ کہ ہمارا جو فوج کا ادارہ ہے وہ کافی مضبوط ہے، اور وہ کچھ ڈنڈا پھیر کے کبھی چابی پھیر کے اپنے معاملات حل کروا لیتا ہے، لیکن یہ جو ہمارا جوان جو احسان ہے، یہ دن پورا دن گرمی میں 45-50 ڈگری میں یہ جو حل چلا رہا ہوتا ہے، سچی بات ہے کوئی بھول کے بھی اس کے لیے 2 لفظ کے نام پسند نہیں کرتا، بھول کے بھی کوئی 2 لفظ کے نام پسند نہیں کرتا۔ بلکہ مجھے یہاں ہمارے آفیسر جوید صاحب یہاں موجود ہیں، انہوں نے کہا جی کہ یہاں ہمارے محترم ڈائریکٹر عمران رائے صاحب موجود ہے کانپور سے، تو یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات ہے جب گرنے کا سیزن آتا ہے تو جو ملنے والے ہیں صحیح بکاسی کرتے ہیں۔ ایک تو یہاں چھوٹے چھوٹے ٹریکٹر ہیں، کہتے ہیں جی کہ زراعت ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن ماشاءاللہ ہر بندے نے پوری کوشش کی ہے، اسپیشلی پڑھے لکھا طبقہ
پوری کوشش سے اس ریڑھ کی ہڈی میں بڑی سے بڑی چیز جوڑنے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ ریڑھ کی ہڈی کسی کام کی نہ رہے اور یہ ملک آباد ہو جائے. ان کی جو ہے یہ کوشش اور کاوش ہے کہ وہ اس ریڑھ کی ہڈی کو جو ہے وہ توڑ کے رکھے. میں اپنے معزز انداز سے کہوں گا کہ تھوڑا ٹینشن پے کریں تاکہ بات آگے چلے انشاءاللہ. فوٹوگرافروں سے کہوں گا کہ ضرور کی فوٹو کوئی کھینچے پلیز. جی تو بات ہو رہی تھی کہ اپریشیٹ کرنا, اپنے کسانوں کو اپریشیٹ کرنا, تو کسانوں کو اپریشیٹ کریں. اور جو یہ جوان ہے یہ ماشاءاللہ اسی ٹریکٹر کے اوپر بغیر چھت کے سردی ہو یا گرمی ہو 200-300 کلومیٹر یہ دور یہ جو ہے نا یہی ٹریکٹر چلا کے لے کے جاتے ہیں. اور سیفٹی آپ کو پتا ہے ٹریکٹر کے اوپر کتنی ہے, سیکیورٹی کتنی ہے. ہر سال فرنٹ کے اوپر یہ ہوتا ہے ویٹ ہوتا ہے, فرنٹ پہ ویٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہر سال سینکڑوں جوان شہید ہو جاتے ہیں. ہر سال نہ وہاں ان کی وقتی لگتی ہے, نہ بورڈ لگتا ہے, نہ قانون آتا ہے, اور نہ ہی کوئی افسوس اور نہ ہی کوئی فاتحہ, نہ ہی کوئی جلوس. حالانکہ یہ وہ بندہ ہے جو ہر بندے تک جو اپنے آپ کو بڑے عقل مند اور عقل کے پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو عقل کے طوفان سمجھتے ہیں, ان کی عقل بھی اسی لیے کام کر رہی ہے کہ یہ ڈرائیور ان کا کھانا پہنچا رہا ہے. یہ کسان اپنا جو ہے نا دن رات لگا کے نا ان کا کھانا پہنچا رہا ہے. اسی لیے یہ جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے نا بکرے پالنے والے, میری ان سے گزارش ہے کہ آپ پولیس جو ہے نا جیسے کہ الحمدللہ پہلی بات ہم آج پاکستان کسان آگے آرگنائزیشن ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو کچھ ہے جتنا ہے ہم اس پہ بہت خوش ہیں. الحمدللہ جو کچھ ہے جتنا ہے ہم اس پہ بہت خوش ہیں اور اس پہ ہم کمپنیوں کو بڑی داد بھی دیتے ہیں. الحمدللہ ٹھیک ہے, لیکن اب ہم سے تھوڑا یہ بھی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے کہ پہلے آپ صرف پنکھوں میں بیٹھ کے بڑا کام کر لیتے تھے, تو پھر بعد میں آپ کو پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے کام کرنا مشکل ہو گیا. آپ نے کہا والے کے لیے کولر کا انتظام ہو جائے, تو پھر کولر کا انتظام ہو گیا, تو آپ نے کولر کے کمروں میں بیٹھ کے تو آپ نے کام کرنا شروع کر دیا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہا ہم بڑے کمزور ہو گئے اور ہم بہت ہی مطلب ہے کہ ہماری تقدیر طرف زیادہ کمزور ہو گئی ہے, اتنے ہارڈ ورکر نہیں ہے. تو آپ نے اے سی کی ڈیمانڈ کر دی, تو بھائی اس طرح جو دے دینا کہ اس ڈرائیور کو چھت بھی تو دے دینا نہیں. کیا یہ چھت کا حقدار نہیں ہے کہ اس کو چھت دے دی جائے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن حقیقت میں یہ تو وہی جانتا ہے کہ جو صبح سویرے 3 بجے نکلتا ہے ٹریکٹر کے اوپر, پھر گنا لوڈ کر کے نکل جاتا ہے. ٹریکٹر جو ہے وہ انڈر پاور ہے, جو میں نے بات کی ہے, ہیچ بڑھتی جا رہی ہیں تو وہاں کی وہاں ہی ہے. ٹھیک ہے نا, چلو میں نے دھڑانا بھی ہوتا ہے کبھی بار, لیکن اس کی ٹاپ بھی تو وہ جتنا بھی جوڑے گا نا, صرف ہیچ سے نہیں جوڑے گا, تو اس کی ٹاپ بھی تو چاہیے کہ جتنی میں آپ نے آسانی کر دوں ٹاپ پار. ٹھیک ہے بچے آپ یہاں پار چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ بھی تو کچھ بننی چاہیے نا. وہ بڑے گی تو ٹریکٹر گنا نکال کے لے کے جائے گا. ٹریکٹر ہے انڈر پاور, کام ہے بہت زیادہ ہے, ٹریکٹر ہے انڈر پاور, اور کسانوں نے فیڈ کرنا ہے 22 کروڑ عوام کو. ٹھیک ہے, اور اسی کے نسبت ہم دوسرے ادارے جو ماشاءاللہ جو کلیدی کردار ادا کرتے ہیں, ان کے پاس اگر ہم ان کی اکوپمنٹ دیکھیں, ان کی مشینری دیکھیں, ان کی گاڑیاں دیکھیں, تو ماشاءاللہ بہت ہی ہائی سٹینڈرڈ کی ہے اور بہت ہی ہائی کلاس کی ہے. اور اگر میں کسان کو دیکھتا ہوں تو بیچارہ کسان جو ریڑھ کی ہڈی ہے اور جو 70% پلس جو مطلب ہے کہ پاکستان کی جو ہے وہ ایک ذریعہ انکم ہے یا ذریعہ آمدن ہے یا کچھ بھی جو ہو, بھائی بڑا عوام کو کھانا کھانا تو مزاق ہے. یہ اتنی بڑی آبادی رکھنے والا ملک ہے, امریکہ میں دنیا میں 6 کے 7 نمبر کے اوپر یہ ملک ہے جس کی اتنی بڑی آبادی ہے. تو میں جو ہے وہ اپنی ملکی کمپنیوں کو پہلی بات ہے کہ ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ مہربانی کریں, یہ جو آپ کے بچے ہیں نا جی, جو آپ کو بہت پیارے ہیں, ان کو ایسے کریں کہ کبھی کبھار کم از کم سال میں 2-4 دفعہ کم از کم یہ دیہڑی کا جو علاقہ ہے, یہ نواب شاہ کا جو علاقہ ہے, اور اسی طریقے سے یہ جو کا علاقہ ہے, یہ جو علاقے ہیں
ان اپنے شہزادوں کو دن کے وقت ٹریکٹر دے کے نا تو ان سے 2-4 ایکڑ میں کام کروائے. کیا خیال ہے؟ سب اچھی بات نہیں ہے. دیکھیں جب آپ کا اپنا لگتے جگر، ٹھیک ہے نا، جب آپ کا اپنا لگتے جگر، جتنا ایک میڈم کو بچہ جنتے کو تکلیف ہوتی ہے نا، بالکل ایسے ہی بیچاری دیہات والی ماں کو بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے. جب مریم علیہ السلام جیسی عورت کہہ رہی ہے کہ انہو کانا نسیا منسیا، کہ میں پیادہ ہی نہ ہوئی ہوتی، اتنی تکلیف ہے، ٹھیک ہے، میں پیادہ ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں پیادہ